کہ امامت طاقت کے بل بوتے پر قائم نہیں ہوتی ہے، ولایت تلوار سے حاصل نہیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں جی تلوار تھی علی کے پاس اور وہ اس تلوار سے سب کو مغلوب کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی ولایت کیوں قائم نہیں کی؟ اللہ کے پاس طاقت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ذوالفقار کو اتارنے والا خدا ہے۔ وہ خدا اپنی ولایت طاقت سے قائم کرتا ہے؟ وہ اپنی ولایت طاقت سے قائم نہیں کرتا، وہ دعوت دیتا ہے، اپنے حجت کو بیچتا ہے، ائمہ کو بیچتا ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تو جہنم جاؤ۔ خدا قرآن میں بہت جگہ کہتا ہے کہ ہم انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، نہ فقط گمراہ ہونے سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ہم خود انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، ہم خود انہیں جہنم میں جانے دیتے ہیں، ہم خود انہیں مہلت دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سوچنے کا انداز اور ہے۔ خدا کے لیے سوچنا کہنا بھی صحیح نہیں ہے، ہم تاکہ اپنی سمجھنے کے لیے، خدا کا انداز تدبیر اور ہے نا۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ خدا بھی ہماری طرح کا ایک موجود ہے، اور جیسے ہم ریئیکٹ کریں گے، اگر اس طرح اس نے ریئیکٹ نہیں کیا تو وہ پھر کمزور ہے۔ خدا کی تدبیر، خدا کا منصوبہ، خدا کا مکر، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، خدا کی تدبیر اور ہے، انسانوں کی تدبیر اور ہے۔ انسانوں کی تدبیر کو خدا کی تدبیر کے ساتھ ملا کر سوچو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انسانوں کی تدبیر اور ہے، حجت خدا کی تدبیر اور ہے۔ حجت خدا کے ہاتھ میں طاقت ہے، ذوالفقار ہے، یہ سارے بزدل ہیں، سب کو تہہ تیغ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تدبیر اور ہے۔ وہ تلوار سے اپنی حکومت قائم نہیں کرتا ہے۔ مأمون دشمن تھا، اہل بیت کا قاتل ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو جانتا تھا۔ اہل سنت علماء نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، کیوں آپ نے ولی عہد بنایا؟ امامت ان کا حق نہیں تھا، اگر ہوتا تو علی امامت قائم کرتا، اپنی حکومت قائم کرتا۔ مامون کہتا ہے ان علیٰ فریضۃ من فرائض اللہ، علی فرائض خدا میں سے ایک فریضہ ہے۔ فریضہ خود چل کر لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگوں نے فریضہ انجام دینا ہوتا ہے، انجام دینا چاہے انجام دو، نہ دینا چاہو جہنم جاؤ۔ خدا نے جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے جو فرائض پر عمل نہیں کرتے۔ رسول خدا کی حدیث ہے، اور اہل سنت مصادر میں 13 مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے۔ طرق سمجھتے ہیں؟ مختلف روایتوں سے، 13 مختلف روایتیں ہیں، تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ان مثل علی مثل الکعبہ اذ الحج الیہ فریضہ والنظر الیہ عبادہ۔ علی کی مثال کعبے کی طرح ہے، اذ الحج الیہ فریضہ، کعبے کا قصد کرنا آپ پر واجب ہے۔ حج قصد کو کہتے ہیں، ارادے کو کہتے ہیں۔ کعبے کی طرف ارادہ کرنا، علی کی طرف جانا انسانوں پر فرض ہے، اور علی کی طرف نگاہ کرنا انسانوں کے لیے عبادت ہے۔ والنظر الیہ عبادہ، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف جانا واجب ہے، علی پر تمہاری طرف آنا واجب نہیں ہے۔ علی امام ہے، حجت خدا ہے۔ اس حجت خدا کا خدا نے تعارف کرایا یا تعارف نہیں کرایا؟ امیر المومنین کا خدا نے تعارف کرایا، رسول خدا نے بھی تعارف کرایا۔ وہ خصوصیات امیر المومنین کو عطا فرمائی ہیں کہ اگر نص نہ ہو، تصریح نہ ہو، اگر رسول خدا نہ فرمائیں کہ میرے بعد علی میرا وصی ہے اور میرے بعد خلیفہ علی ہے، اگر نہ بھی کہتے تو بھی علی کی خصوصیات کی وجہ سے، علی کی صفات کی وجہ سے
یہ بات واضح تھی کہ رسول کے بعد علی ہی امام ہے. اگر نص نہ بھی ہو تو جو خصائص علی ہیں وہ پکار کر کہتی ہیں کہ علی امام ہیں. علی امام ہے. علی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود آئے. علی کی عظمت یہ ہے کہ علی کی ولایت کے دفاع کے لیے زہرائے مرضیہ نکلتی ہے. کیا جانے کہ جس کے دفاع کے لیے خدا نے زہرائے مرضیہ کو مقرر کیا ہو، اس کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. کل ہم نے عرض کیا تھا یا خیر اہل الارض، اہل ارض میں زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب میں سے بہترین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب مسئلہ یہ ہے جنہیں سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بہترین تو رسول خدا ہیں، بہترین رسول خدا ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ بہترین جناب سیدہ ہیں؟ کہہ کون رہا ہے؟ وہی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہترین ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہی جس کی زبان بہترین زبان ہے، صادق ترین زبان ہے، اس زبان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ بہترین میری بیٹی فاطمہ ہے. اگر بہترین فاطمہ ہے تو پھر رسول خدا کیا ہوں گے؟ یا قلبی التی بین جنبی. اگر کوئی کہے خاک بر فرق من و تمثیل من، یہ جو مثال میں دے رہا ہوں خاک اس مثال پر، اس مثال کو کوئی نسبت نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے، اگر کوئی کہے کہ دنیا کا سب سے قیمتی چیز کوہ نور کا ہیرا، نور کا ہیرا ہے، وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور وہ ہیرا کہاں لگا ہوا ہو؟ کسی تاج میں لگا ہوا ہو، تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز کون سی ہوگی؟ وہ تاج ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ وہ تاج والے احتجاج کریں گے کہ بھئی سب سے قیمتی تو یہ تاج تھا، آپ نے کہا سب سے قیمتی یہ ہیرا ہے. ہیا قلبی التی بین جنبی، جناب زہرا قلب مصطفیٰ ہے. جب یہ خیر اہل ارض ہے، یہ خیر اہل ارض بضعۃ منی ہے، رسول کا ٹکڑا ہے، اس سے رسول کی قیمت کم نہیں ہو رہی ہے، اس سے رسول کی قدر بڑھ رہی ہے. آپ کی طرح آپ جن شخصیات کو بڑھاتے ہیں اس سے رسول کی منزلت کم ہوتی ہے. آپ جن کو بڑھاتے ہیں ان کو آپ اتنا تو بڑھا ہی نہیں سکتے کہ انہیں خلیفۃ الرسول بنا دیں، بڑھ ہی نہیں سکتے. کیا کریں گے آپ؟ رسول کو انہیں خلیفہ بنا سکتے ہیں جب آپ رسول کا مقام گٹھا دیں، تبھی تو آپ اپنا جیسا ایک انسان تصور کرتے ہیں، تبھی تو آپ کہتے ہیں وہ معصوم نہیں ہے. وہ رسول کوئی معصوم نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یا احادیث آپ سنا رہے ہیں یہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی محبت میں کہہ دیا تھا. نعوذ باللہ، وہ کچھ غلط کہتا تھا، کوئی بھی صحیح کہتا تھا، کبھی جذبات میں کہتا تھا. اتنا رسول کو گستاخ رسول ہیں یہ لوگ، گستاخی رسول ہے غیر معصوم کو خلیفہ معصوم. ہم اگر شان سیدہ بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، اس سے رسالت مآب کی شان کم نہیں ہوتی ہے، اس سے رسالت مآب کی شان بڑھ جاتی ہے. صلوات پڑھ محمد